بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رنگ بہت کالا تھا، لیکن میری بیوہ چچی میری بہت تعریف کرتی تھی۔ میری چچی نے میرے 18 سال کا ہوتے ہی میری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ شادی کی پہلی ہی رات مجھے پتہ لگا کہ میرا شوہر نہ مرد ہے نہ عورت۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو، کسی کو یہ بات مت بتانا، اور میں بھی پھر چپ ہی رہی۔ میری چچی نے اب مجھے دوائی کھلانی شروع کر دی، جس سے میں ماں بن جاتی۔ اس دوا سے میرا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر مجھے حیرت تب ہوئی جب ٹھیک 9 ماہ کے بعد مجھے اپنے کالے رنگ کا بہت احساس رہتا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، ہر کسی کی نظر میں یا زبان پر ایک ہی سوال ہوتا، ارے اس بچی کو دیکھو، اس لڑکی کو دیکھو، اف کتنی کالی ہے بیچاری۔ میں یہ سب سنتے ہوئے بڑی ہوئی تھی۔ جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو کوئی بھی لڑکی نہ تو میرے پاس بیٹھنا پسند کرتی اور نہ ہی مجھ سے دوستی کرنا چاہتی۔ میں بہت ہی احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھی، اور مزید بھی ہو جاتی اگر میری ایک ٹیچر مجھے سمجھاتی نہ۔ ایک دن آدھی چھٹی میں جب سبھی لڑکیاں گروپ بنا کر بیٹھی کھٹی میٹھی باتیں کر رہی تھیں، ساتھ ہی گھر سے لایا ناشتہ بھی مل جل کر کھا رہی تھیں، ایسے میں اکیلی بیٹھی ان سب کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس دن اتفاق سے میرے پاس ایک پراٹھا بھی تھا، تو میں نے ہمت کی اور ان میں سے ایک گروپ کی طرف بڑھی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لوں اور سنوں کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں۔ مگر مجھے ان گورے رنگ والوں اور کالے دل والی لڑکیوں نے خالی مائی دیا سلائی کہہ کر دھتکار دیا۔ ایک لڑکی نے تو باقاعدہ دھکا ہی دے دیا اور میں مٹی پر دور جا گری۔ میرے ہاتھوں اور کپڑوں پر مٹی لگ چکی تھی جو دھونے سے اتر جاتی، مگر میرے دل پر ان لڑکیوں کے رویے سے جو زخم لگا تھا وہ تو کبھی بھی نہ بھر سکتا تھا۔ اسی وقت جب میں اپنے مٹی والے ہاتھوں سے چہرے پر بہنے والے آنسو صاف کر رہی تھی، وہاں سے میری ٹیچر کا گزر ہوا۔ اب سوچتی ہوں تو اندازہ ہوتا ہے اس وقت میں کتنی بھیانک لگ رہی ہوں گی۔ مس صفت نے مجھے قریب بلایا اور پانی پلایا، پھر مجھے ہاتھ منہ دھو کر اپنے پاس آنے کو کہا۔ میں اپنا حلیہ درست کر کے ان کے پاس گئی تو وہ مجھ سے کہنے لگی، یہ دنیا کسی کی سگی نہیں ہوتی، تم چاہتی ہو کہ یہ لڑکیاں تم سے دوستی کریں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے مجھے محنت کرنے، پڑھنے اور اپنے اعلیٰ کردار سے دنیا کو فتح کرنے کا مشورہ دیا، اور بھی بہت کچھ سمجھاتی رہیں، جو کچھ میں سمجھی اور کچھ نہیں۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے اپنی پوری توجہ پڑھائی پر دینی شروع کر دی۔ اب میرے نوٹس اور جرنلز پر سے کام لینے کے لیے میری کلاس فیلوز مجھ سے بات کرنے لگی تھیں، مجھے اب اپنے ساتھ بھی بٹھا لیتی، مگر اب میرا سارا دھیان اپنی پڑھائی کی جانب ہی رہتا۔ میں ویسے ہی نہ جانے کیا نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مجھے لگتا جیسے میرا نصیب بھی میرے رنگ کی طرح ہی کالا ہے۔ میں جب 5 سال کی تھی نا، تو میرے اماں اور ابا کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کسی دھندلے سے خوبصورت خواب کی طرح میری یادوں میں قید تھی۔ ماں کو تو اپنے بچے ہر صورت پیارے ہی ہوتے ہیں، تو میری ماں بھی مجھے چومتی تھی، پیار سے گود میں بھر لیتی تھی، مگر یہ نول اور بے غرض محبت بھی بہت کم عرصہ ہی مجھے ملی۔ اس کے بعد میری زندگی میں غم کی سیاہ طویل رات ہو گئی۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد میری خالہ اور ماموں مجھے لے گئے تھے، مگر ان کے گورے چٹے بچوں میں میری کوئی گنجائش ہی نہیں بن سکی۔ 4-5 سال کا عرصہ بہت ہی مشکل سے وہاں گزارا، کیونکہ میں بن ماں باپ کی بچی تھی تو کوئی بھی میرا پرسان حال نہ ہوا۔ کبھی خالہ کی طرف لڑکا دیا جاتا تو کبھی ماموں لا کر بھول جاتے۔ ان کے بچوں کا بچا کھچا کھا کر اور اترن پہن کر میرا وقت گزرتا رہا۔ میرے ماموں کا بیٹا ارسلان ہی ان سب میں ایسا تھا جو مجھ سے کبھی ہمدردی کر جاتا۔ جب سب بچے میرا مذاق اڑاتے اور میں ان کی طرف دیکھ دیکھ کر رو رہی ہوتی کہ ان کے گھر میں رہ کر میں کسی کو کچھ بول بھی نہ سکتی تھی، وہ دیکھ لیتا تو ان سب شریروں کے ٹولے کو ڈانٹ کر بھگا دیتا۔ کبھی سردی میں ناکافی کپڑوں میں ٹھٹرتے دیکھ کر اپنے چھوٹے سے سویٹر یا جیکٹ مفلر مجھے دے دیتا۔ بس اتنی ہمدردی بھی میرے لیے بہت تھی۔ وہ مجھے کم از کم انسان تو سمجھتا تھا، جبکہ میری ممانی جب کہیں گھومنے جاتی یا باہر کھانا کھانے تو مجھے سامان
یا پر سنبھالنے کی ڈیوٹی دے دیتی، کوئی پوچھتا تو نوکرانی ہے کہہ دیتی، کھانا جو پلیٹوں میں بچ جاتا وہ شاپر میں ڈال کر مجھے دیا جاتا، وہ بھی 100 احسان جتا کر۔ ایسے میں کسی کی ذرا بھر ہمدردی میرے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی تھی۔ ددیال میں میرے رشتوں میں صرف ایک چچا اور چچی تھے اور ان کا ایک بیٹا۔ وہ مجھ سے کبھی کبھار ملنے آتے۔ چچی جب بھی آتی مجھے گلے لگا کر بہت پیار کرتی، میرا منہ چومتی، سینے سے لگاتی بیٹی کہہ کر، تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا۔ میرے ماں باپ کے انتقال کے کچھ ہی عرصے کے بعد میرے چچا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب میری چچی بیوہ تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے کچھ سال بڑا تھا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کے ہاں شادی کے کافی سال کے بعد پیدا ہوئی تھی، مگر میری چچی اپنے بیٹے کو کبھی لے کر نہ آتی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتی میرے لیے کوئی مٹھائی یا میرے من پسند کچھ لے کر آتی، وہ بھلا سستی سی کوئی چیز ہی کیوں نہ ہوتی، مجھے دل سے عزیز ہوتی تھی، کیونکہ وہ میرے لیے ہوتی تھی، کسی کی رد کی ہوئی یا پرانی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے میں چچی کے جانے کے بعد ہی سے اس کے دوبارہ آنے کی راہ دیکھنے لگتی۔ میں اسی طرح رلتے ہوئے ٹھوکریں کھاتے ہوئے بڑی ہو رہی تھی، نہ کسی سے کوئی شکایت تھی اور نہ کوئی شکوہ، بس زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ ابھی میں بچپن سے نکل کر لڑکپن میں داخل ہی ہوئی تھی کہ میری چچی نے میرے ماموں سے میرا تقاضا کر دیا۔ ایک دن وہ آئیں تو بہت خوش تھیں، مجھے لپٹا کر خوب پیار کرنے لگیں، پھر میرے ماموں کے پاس چلی گئیں۔ وہاں اس نے ماموں سے کہا، اب آپ اس کی ذمہ داری مجھے دے دیں۔ میں بھی اب سمجھدار ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتی ہے، مگر یہ کام 2-3 سال کے بعد ہوگا۔ مجھے کون سا یہاں کسی کی توجہ یا محبت حاصل تھی، اور ان لوگوں کو بھی یہ آسان لگا کہ چلو مجھ جیسی انچاہی ذمہ داری سے جان چھوٹ رہی ہے، اسی لیے کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ ہاں، بس ارسلان نے اپنی ماں سے یہ ضرور کہا تھا، اتنی جلدی کیا تھی اسے بھیجنے کی، اور چچی کا بیٹا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کچھ معلوم بھی ہے اس کے بارے میں؟ مگر ممانی کو تو اس بات کی ہی بہت خوشی تھی کہ مجھ سے سستے میں جان چھوٹ رہی ہے، لہٰذا ان تکلفات میں کون پڑتا۔ میرا مختصر سامان جو پرانی اترن اور کچھ پرانی کتابوں پر مشتمل تھا، میرے حوالے کر کے مجھے چچی کے سپرد کر دیا گیا۔ مجھے چچی کے ساتھ جانا اچھا بھی لگ رہا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ ارسلان سے دور ہو جانے کی ایک کسک بھی دل کے کسی اندرونی گوشے میں موجود تھی۔ یہاں سے جانے کا سب سے بڑا نقصان میری تعلیم تھی، جو اب جاری نہ رہ سکتی تھی۔ جب مجھے کتابوں سے پیار ہونے لگا تھا تو زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ ارسلان کے بارے میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ چاند ہے اور میں چکوری، جو چاند کی تمنا تو کر سکتی ہے پر اسے پا نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے میں خاموشی سے چچی کے ساتھ چل پڑی۔ میرے ماموں اور خالہ کا تعلق خوشحال گھرانے سے تھا، وہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، مگر جب میں چچی کے ساتھ پہلی بار ان کے گھر آئی تو دیکھا کہ یہ غریب لوگوں کی ایک بستی تھی۔ یہاں مکان تو پکے تھے مگر چھوٹے چھوٹے، اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ مکانوں کے باہر گندے پانی کی کھلی نالیاں بہہ رہی تھیں، اور ہر طرف مختلف عمروں کے بچے ادھم مچاتے پھر رہے تھے۔ چچی کا گھر بھی 2 کمروں اور ایک کچے پکے صحن پر مشتمل تھا۔ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر چچی نے بڑا صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ میں اس چھوٹے سے گھر اور غریب بستی میں آ کر بھی بہت خوش تھی، کیونکہ یہاں کوئی بھی میرے رنگ کو لے کر مجھ پر جملے نہیں کستا تھا اور نہ مجھے ذلیل کرتا تھا۔ 2 سال میں اسی گھر میں چچی کے ساتھ رہی۔ اس دوران چچی نے مجھے سلائی کڑھائی کے کورس والے سینٹر میں داخلہ کروا دیا۔ جب میری عمر 18 سال ہوئی تو چچی نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بیٹے کو، جو ان کے کہنے کے مطابق دبئی کمانے گیا ہوا تھا، واپس بلوانے کا فون کر دیا۔ جیسے ہی چچی کا بیٹا واپس آیا، میری اس کے ساتھ شادی کروا دی گئی۔ شادی کی پہلی رات میرے تصور میں ارسلان کی خوبصورت تصویر لہرائی، مگر میں نے فوراً اس تصور کو جھٹلا دیا اور دل سے اپنے شوہر کی وفادار رہنے کی قسم کھائی۔ مگر مجھے شدید جھٹکا لگا جب مجھے شادی کی پہلی رات ہی اپنے شوہر کے بارے میں علم ہوا کہ وہ نہ مرد ہے اور نہ عورت، یعنی اس کا تعلق تو تیسری جنس سے تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہ بتاؤں گی اور اسے راز ہی رکھوں گی۔ میں نے بھی اس سے وعدہ کر لیا کہ میں چپ رہوں گی۔ ویسے دیکھنے میں تو میرے شوہر میں ایسا کوئی نقص نظر نہ آتا تھا،
وہ ایک خوبرو اور پرکشش مرد نظر آتا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت تشویش تھی کہ اگر چچی کو اپنے بیٹے کے بارے میں علم تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کروائی، اور اگر علم نہیں تھا تو یہ میرے شوہر کو کیا ہوا ہے کہ ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب میرے دن رات انہی سوچوں کے تانے بانوں میں الجھنے لگے تھے۔ میں ایک بار پھر نصیب سے شکوہ کناں ہو چکی تھی۔ چچی کی آج تک کی محبت جھوٹی تھی، سب دکھاوا تھا۔ مجھے قربانی کی بکری سمجھ کر محبت کا ناٹک کرتی تھی۔ یہ اور اس قسم کے کتنے ہی خیالات دن رات میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے اور مجھے بے چین رکھتے تھے۔ میں یہی سوچتی کہ میری بھی کیا زندگی ہے، آخر مجھے پیدا ہی کیوں کیا گیا ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ لوگ مجھے اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں؟ میرے سارے زخم جو مندمل ہو چکے تھے ایک بار پھر سے ہرے ہو کر رسنے لگے اور میں بے چین سی پھرتی رہتی۔ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے کافی اچھا تھا، وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور چچی بھی مجھ سے خوش تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے بھی اس صورتحال سے سمجھوتا کر لیا۔ اب میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہ تھا، یہاں کم از کم مجھے عزت تو ملی تھی۔ شوہر جیسا بھی تھا، مجھے اس کے نام سے معاشرے میں ایک مقام مل چکا تھا۔ اب میں کسی کے بچوں کی اترن اور جھوٹن نہیں کھاتی تھی، جو بھی تھا وہ میرا تھا اور حق سے مجھے ملتا تھا۔ میں نے اب تک جو زندگی گزاری تھی اس کے مقابلے میں یہ سب بھی غنیمت ہی تھا۔ مجھ جیسی بے آسرا اور کم صورت لڑکی اور چاہ بھی کیا سکتی تھی؟ میں ابھی پوری طرح اس صورتحال کو قبول بھی نہ کر سکی تھی کہ ایک اور بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ چچی کو اپنے پوتوں پوتیوں کو گود کھلانے کی خواہش ہونے لگی۔ اب وہ مجھ سے ہر ماہ خوشخبری کا تقاضا کرتی اور میں حیرت سے اس کا منہ دیکھ کر رہ جاتی۔ مجھے لگتا کہ چچی دنیا کی منافق ترین عورت ہے، وہ مجھ سے اور کیا چاہتی ہے؟ میں اپنی فطری خواہشات کا گلا گھونٹ کر اس کے بیٹے کے ساتھ شادی کا ڈرامہ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ کیا یہی اس کے لیے بہت نہیں تھا کہ اب وہ مجھ سے اولاد کا تقاضا بھی کرنے لگ گئی تھی؟ میری شادی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ میرا شوہر دبئی واپس جانا چاہتا تھا مگر میری ساس نے اسے جانے نہ دیا۔ وہ یہی کہتی رہتی کہ جب تک میری گود نہیں بھر جاتی وہ اسے نہیں جانے دے گی۔ میں حیرت سے ماں بیٹے کی باتیں سنتی اور خاموش رہتی، مگر اندر ہی اندر میرے دماغ کی چولیں ہل چکی تھیں۔ سوال پر سوال تھے مگر جواب کہیں نہیں تھے۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کی اس کمزوری سے کیسے ناواقف ہو سکتی ہے؟ یا پھر یہ سب ڈرامہ تھا جو میرے سامنے کیا جاتا تھا؟ مگر پھر یہی سوچتی کہ میری تو اوقات ہی کیا ہے، ان لوگوں کو ضرورت ہی کیا کہ میرے سامنے اس طرح کا ڈرامہ کریں۔ مگر شوہر کو دی گئی زبان کا پاس تھا کہ میں یہ سب سنتی رہتی اور چپ رہتی۔ چچی ہر ماہ اب میرے سر پر سوار ہو جاتی۔ اس کا کہنا تھا کہ ارے اب تک بچے کی کوئی امید نہیں بنی ہے، تجھے تو اب علاج کروانا چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر ادھر ادھر ہو جاتی، دل ہی دل میں ہزار باتیں سناتی مگر زبان بند ہی رکھتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر غصہ تھا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے پھر بھی چپ ہے۔ نہ جانے یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ اب تو کوئی عورت پاس پڑوس سے بھی آتی تو میری ساس یہی موضوع لے کر بیٹھ جاتی۔ آنے والی عورتیں بھی مجھے گھور گھور کر دیکھتی جیسے میں نے اپنے اندر کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ مگر میں کیا کرتی؟ ان سب چیزوں کا میرے پاس کوئی جواب بھی تو نہ تھا، اسی لیے چپ چاپ یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ اب چچی نے مجھے ڈاکٹر کو دکھانے کی رٹ ہی پکڑ لی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا علاج کروائے تاکہ جلد از جلد اس کے گھر میں بچوں کی چہکاریں گونجنے لگیں۔ میرے شوہر نے یہاں اتنا ضرور کیا کہ اپنی ماں کو منع کر دیا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی آج کل وہ بھی نہ جانے کن پراسرار چکروں میں تھا، کہیں چلا جاتا۔ کچھ ایسا تھا جس سے میں لا علم تھی۔ میں پوچھ کر بھی کیا کرتی؟ کون سا مجھے بتا دینا تھا انہوں نے؟ ابھی تک تو وہ مسئلہ ہی حل نہ ہوا تھا کہ میرے شوہر میں جو کمی تھی وہ اگر پیدائشی نہیں تھی تو کب اور کیسے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ ایک دن میری ساس جب میرے شوہر گھر پر نہیں تھے مجھے زبردستی کسی کے پاس لے گئی اور میرا چیک اپ کروانے کے لیے مجھے کچھ ایسا انجیکشن دیا کہ میں کچھ دیر کے لیے ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ پھر میری ساس مجھے گھر لے آئی اور ایک دوائی مجھے کھلانا شروع کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ دوائی پابندی سے کھانے سے مجھے بچہ ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں کلستی رہتی، کبھی دل کرتا کہ چاچی کو اس کے بیٹے کی حقیقت بتا دوں، پھر اپنا وعدہ
اور شوہر کا اچھا رویہ یاد کر کے دوبارہ سے اپنے ہونٹوں پر چپ کا قفل لگا لیتی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر میں اس گھر سے بھی نکال دی گئی تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، مجھے کون قبول کرے گا؟ یہاں مجھے ایک گھر تو ملا ہوا ہے رہنے کے لیے۔ اب تو میری ساس کو نہ جانے کیا جوش چڑھ گیا تھا کہ وہ ہر روز مجھے پابندی سے وہ دوائی دودھ میں ملا کر پلانے لگی تھی۔ میں جتنا چڑھتی اور دوائی نہ پینے کے بہانے کرتی، وہ اتنا ہی پابندی سے ہر روز دوائی لے کر میرے سامنے کھڑی ہو جاتی اور اپنے سامنے مجھے وہ دوائی والا گلاس ختم کروا کر ہی ہٹتی۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر چکے تھے مجھے دوائی پیتے ہوئے۔ پھر اچانک مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا، مگر جیسے جیسے دن گزرنے لگے یہ وہم حقیقت بن کر سامنے آنے لگا۔ میں اس دوران بہت ہی پریشان رہنے لگی تھی۔ میں شوہر کے سامنے بھی بڑا سا دوپٹہ اوڑھے رکھتی کیونکہ دن بدن میرا پیٹ پھولنے لگا تھا۔ میں اپنی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو چکی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو پہلے ہی چپ رہتی تھی، اب تو بالکل گونگی ہو چکی تھی۔ مگر یہ تبدیلی میری ساس سے کب تک چھپ سکتی تھی؟ اسے جیسے ہی میری جسمانی حالت میں تبدیلی کا علم ہوا، وہ تو خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ مجھے تو لگا کہ وہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر میرے گھر بچہ ہونے کا اعلان کر دے گی۔ مگر حیرت انگیز طور پر اتنی بڑی خبر جو اس کے نزدیک ممکن ہو چکی تھی، دوا کی وجہ سے وہ چپ کر کے پی گئی، جبکہ میں پریشان تھی کہ اس کی غلط فہمی کیسے دور ہو۔ جیسے جیسے میرا پیٹ پھول رہا تھا ویسے ویسے میری ساس کا خوشی سے برا حال تھا، اور میں دن بدن اسی سوچ اور فکر میں مبتلا تھی کہ آخر یہ مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے جو میرا پیٹ اس قدر پھول گیا ہے۔ اس کا علاج بھی تو تبھی ہو سکتا تھا نا جب کوئی اسے بیماری سمجھتا۔ ابھی تو چچی بس اپنے ہی خیالوں میں پوتے یا پوتی دیکھنے کی خوشی میں سرشار تھی۔ حیرت تو اب مجھے اپنے شوہر پر بھی ہو رہی تھی، جو یہ سب دیکھ کر بھی بالکل خاموش تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ پر الزامات کی بھرمار کر دیں گے اور مجھے چوٹی سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا جائے گا، مگر وہاں تو ایسا کچھ بھی نہ ہو رہا تھا۔ وہ تو ایسے مطمئن تھے جیسے یہ سب کچھ نارمل بات ہو۔ میری ساس اب اٹھتے بیٹھتے مجھے دعائیں دیتی، مگر اب اس نے آس پڑوس کی عورتوں کے سامنے میرا جانا بالکل ممنوع کر دیا تھا۔ اگر کوئی عورت آتی تو وہ بہانہ کر کے اسے دروازے سے ہی واپس بھیج دیتی، اور اگر کوئی زیادہ ہی ڈھیٹ ہوتی اور اندر آ کر بیٹھ بھی جاتی تو مجھے میرے کمرے تک ہی محدود کر دیا جاتا جب تک کہ وہ عورت واپس نہ چلی جاتی۔ میں بھی دل ہی دل میں خوب ہنستی کہ ہاں ٹھیک ہی ہے، یہ تماشا جتنے کم لوگوں کے علم میں ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ مگر میں خود اپنی بدلتی کیفیات سے پریشان ہو چکی تھی۔ ایک خوف سا مجھ پر طاری ہونے لگا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ ان سب باتوں میں کتنا وقت گزر گیا نہیں معلوم، مگر میری ساس کے مطابق مجھے امید سے ہوئے پورے 9 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران ایک عورت جسے میری ساس ڈاکٹر نہیں کہتی تھی، مہینے میں ایک بار آتی اور مجھے کچھ انجیکشن اور دوائیاں دے جاتی۔ ایک دن اچانک مجھے شدید پیٹ درد شروع ہو گیا۔ مجھے لگا کہ بس اب میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ میں رونے لگی۔ جب میری ساس نے میرے رونے کی آواز سنی تو جلدی سے مجھے پیار کیا اور اسی عورت کو بلا لائی۔ پھر میں جس مرحلے سے گزری اور میرے بدن سے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے نے جنم لیا، ان سب چیزوں نے مجھے شدید حیرت زدہ کر دیا۔ میری ساس تو بہت ہی خوش تھی، بار بار میرا ماتھا چومتی۔ میں حیرت سے کبھی خود کو اور کبھی اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر جب گھر آئے تو وہ بھی اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، جبکہ میں تو امید کر رہی تھی کہ آج تو مجھے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ یہ سب کیا تھا؟ میری عقل حیران تھی اور میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اب جو میری ساس مجھے کسی کے سامنے نہ جانے دیتی تھی، خوشی سے پاگل ہوئی جاتی تھی۔ اس نے مٹھائی منگوا کر پورے محلے میں تقسیم کی۔ اس کے بعد تو ہمارے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مبارکباد دینے کے لیے موجود ہوتا۔ ایک گہما گہمی کا سما بندھا رہتا۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، خاص طور پر وہ گلگوتھنا سا بچہ جس کی میں ماں بن چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی ایسا رشتہ ملا تھا جسے پا کر میں دل سے مسرور تھی۔ ایک رات آخر اس رات سے بھی پردہ اٹھ ہی گیا جب میرے شوہر نے بچے کو گود میں لے کر میرا شکریہ ادا کیا۔ میں تو سکتے میں بیٹھی ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ یا الہی،
یہ کون سا راز تھا؟ یہ سب کیا بھید تھا؟ انہوں نے بتایا، میں پیدائشی طور پر بالکل صحت مند تھا، اس وجہ سے میری ماں کو اس سب کے متعلق کچھ علم نہیں ہوا۔ وہ ابھی کم عمر ہی تھے کہ میرے چچا اور ان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اماں نے میکینک کا کام سیکھنے استاد کے پاس بٹھا دیا، جہاں ماریں کھا کھا کر وہ 3-4 سال میں کافی کام سیکھ گئے۔ انہی دنوں دبئی میں میکینک کی جابز آئیں تو استاد نے اماں سے بات کر کے انہیں بھی دبئی بھجوا دیا، مگر وہ کچھ غلط قسم کے لوگوں کے چنگل میں پھنس گئے جنہوں نے انہیں آپریشن کروا کے ایسا کر دیا۔ دوسری طرف ماں کو ان حالات کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا اور وہ بڑی خوشی سے شادی کی تیاریوں میں مگن تھی۔ ماں کی خوشی کی خاطر وہ شادی کے لیے تیار تو ہو گئے، مگر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے۔ دوسری جانب ماں کو بچوں کی خواہش تھی جسے وہ کیسے پورا کرتے۔ پھر ایک معجزہ ہوا اور انہیں کسی ڈاکٹر کا علم ہوا جس نے ان کا چیک اپ کر کے امید دلائی کہ وہ باپ بن سکتے ہیں، مگر یہ لمبا علاج تھا۔ وقتی طور پر ایک چھوٹے سے پروسیس سے مصنوعی طریقہ کار سے مجھے ان کے بچے کی ماں بنا دیا گیا۔ اب بہت جلد وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم حقیقی ازدواجی خوشیاں حاصل کر سکیں۔ یہ سب سن کر میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے میرے صبر کا اس قدر خوبصورت انعام مجھے عطا کیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔